الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قال انما يتقبل الله من المتقين. صدق اللہ العلی العظیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، ترجمہ قرآن اور مختصر تشریح کے حوالے سے اس وقت ہم 23ویں کلاس کا آغاز کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے ہماری 22 کلاسیں ہوئی ہیں اور ان 22 کلاسوں کے اندر ہم نے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 26 تک پڑھا ہے، اور اب اس 23ویں کلاس میں ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 سے آغاز کر رہے ہیں، اور یہ 27 نمبر آیت ہے جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے. اس کلاس کے اندر جو آیات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں بہت اہم مضامین آئیں گے، اور ان میں ایک اہم مضمون جو ہے وہ وسیلہ. عام طور پر ہمارے ہاں جو ہے وہ اس بارے میں بحث چلتی ہے. تو وسیلہ یعنی قرب الہی کا ذریعہ جہاد فی سبیل اللہ، یہ بھی انشاءاللہ جو ہے وہ اسی کلاس کے اندر جو ہے وہ اس موضوع کے اوپر بھی جو ہے وہ گفتگو ہوگی. تو یہاں آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 27 میں ایک یوں سمجھ لیں کہ انسانی تاریخ کے ایک بہت جو ہے وہ اہم واقعے کے حوالے سے جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، سنا دیں ان کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنا دیں آدم کے 2 بیٹوں کا سچا واقعہ. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جس وقت کہ انہوں نے قربانی جو ہے وہ پیش کی، یعنی اللہ کے حضور کوئی نیاز جو ہے وہ پیش کی، قربانی پیش کی. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، تو وہ قبول کر لی گئی ایک سے اور دوسرے سے قبول نہیں کی گئی. یعنی ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہیں ہوئی. یہ جو ہے نا وہ پہلی آپ یہ امتوں کے اندر اس طرح کے واقعات بھی جو ہے وہ رہے کہ دنیا میں پتہ چل جاتا تھا کہ کسی کی قربانی جو ہے وہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تو وہ واقعات آتے ہیں کہ آسمان سے ایک شعلہ یا آگ جو ہے وہ آتی تھی اور وہ قربانی کو جلا دیتی تھی یا اس نیاز کو جلا دیتی تھی. تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ وہ قبول ہو گئی ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں اس نے جلایا، کوئی آگ نہیں آئی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ قبول نہیں. تو دونوں نے قربانی کی اور نتیجہ جو ہے وہ بھی ان کے سامنے جو ہے وہ آ گیا کہ قربانی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اب جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس میں حسد پیدا ہو گیا.
یہاں نوٹ کر لیں، ایسے قصے کہانیوں میں تو کئی لوگ کئی باتیں جو ہے نا وہ بیان کر دیتے ہیں کہ جی ان کا کوئی عورت کا مسئلہ تھا، کوئی آدم کے صبح کو پیدا ہونے والے 2 بچے اور شام کو پیدا ہونے والے 2 بچے، ان کی جو ہے وہ کراس ہو کے شادی ہوتی تھی، کوئی اس طرح کا جو ہے نا وہ مسئلہ بھی بعض بیان کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں دیکھیں، یہاں جو اللہ نے بات بتائی ہے کہ وہ اصل میں ان کے اندر جو ہے وہ مسئلہ یہ پیدا ہو گیا تھا، ایک کی قربانی قبول ہوئی تھی اور ایک کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اور اس چیز نے اس کے اندر حسد پیدا کر دیا۔ اب نوٹ کریں کہ یہ حسد نیکی میں ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی میں بھی حسد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مکے والے لوگ جو تھے ان کے اندر بھی یہ حسد آ جاتا تھا کہ یہ ہم سے بڑھ گئے، ہم نے اتنی خدمت کی حاجیوں کی، ہم نے اتنا جو ہے وہ لوگوں کو کھانا کھلایا، یہ ہم سے جو ہے وہ آگے کیسے نکل گئے، انہوں نے زیادہ خدمت کیسے کر لی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بعض اوقات اس طرح کی چیزوں کے اندر بھی یہ حسد جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو جب ہوتا ہے تو پھر آدمی کو لے ڈوبتا ہے، بے شک وہ نیکی میں ہی ہو، سمجھ گئے۔ حسد نیکی میں بھی ہوگا تو وہ نقصان کرے گا۔ فرمایا کالا لأقتلنک، تو اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کالا انما یتقبل اللہ من المتقین، تو وہ جب اس نے اسے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا تو اس نے کہا کہ مطلب جیسے ہم کہتے ہیں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، اللہ تو مطلب یہ ہے کہ قبول کرتا ہے متقین سے، تو کوئی کمی تیرے اندر اگر ہے تو اس پر غور کر کے اللہ نے کیوں قبول نہیں کی۔ اور پھر اسے مزید کہنے لگا لئن بسطت الی یدک، اگر تو میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا، لتقتلنی، تاکہ تو مجھے قتل کرے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تو نہیں ہوں میں اپنا ہاتھ بڑھانے والا تیری طرف قتل کے لیے، یعنی میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں ڈرتا ہوں اللہ جہانوں کے رب سے۔ انی ارید، بے شک میں تو یہ چاہتا ہوں، ان تبوء باسمی و اسمک، کہ اگر تو ایسا کرے گا تو تو میرے گناہ بھی اٹھائے گا اور اپنے بھی اٹھائے گا، فتکون من اصحاب النار، تو پھر تو ہوگا آگ والوں میں سے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایک انسان ہے نا، اس کا اپنا اختیار ہے کہ وہ جو ہے وہ ہاتھ نہیں اٹھا رہا، حالانکہ اس کو پتا ہے کہ یہ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، قتل کی دھمکی جو ہے وہ دے رہا ہے۔ تو بعض اوقات ہمیں جو ہے نا وہ ایک عجیب سا خیال بھی جو ہے وہ آ جاتا ہے نا، کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، حالانکہ ان کے پاس فوج تھی، وقت کے خلیفہ تھے، ٹھیک ہے نا، اور جب ان سے کہا گیا کہ آپ فوج کو استعمال کریں، انہوں نے کہا کہ جب تک ان کی طرف سے ایسا اقدام نہیں ہوتا تو میں ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ باقی یہ ہے کہ جب یہ کر دیں گے تو پھر تم قانون کے مطابق ان کے ساتھ کر لینا جو کرنا ہے، لیکن یہ دھمکی دیتے ہیں نا، انہوں نے مجھے قتل تو نہیں کیا لہذا میں ان کے خلاف کوئی قدم جو ہے وہ نہیں اٹھاؤں گا۔ تو اب دیکھیں یہاں یہ واقعہ جو ہے نا، یہ اس کے ساتھ ملا کر سمجھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے جو کیا وہ کوئی غلط نہیں تھا۔ یہاں قرآن حکیم کے اندر جو ہے وہ اللہ اس کو بتا رہا ہے تو اس کا پازیٹیو ہونا بتا رہا ہے نا۔ تو فرمایا کہ فتکون من ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار، اور پھر تو ہو جائے جہنم والوں میں سے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی جزا ہے ظالموں کی۔ فطوعت لہ نفسہ قتل اخی، تو راضی کر لیا اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر۔
اب مطلب یہ ہے کہ وہ موقع تو ٹل گیا ہوگا نا، تو اب وہ ہر وقت سوچتا رہتا ہوگا، ذہن میں پھر آتی ہوگی قتل کر دوں، پھر کبھی خیال آتا ہوگا کہ بھائی ہے یا گناہ ہے، زیادتی ہے۔ تو یہ جیسے کہتے ہیں کہ پہلے بندہ اپنے اندر جنگ لڑتا ہے نا، تو آخر شیطان نے اسے آمادہ کر لیا کہ قتل کر دے۔ فَقَتَلَهُ، تو اس نے اس کو قتل کر دیا، بھائی کو قتل کر دیا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو بس ہو گیا وہ خسارہ پانے والوں میں سے۔ یہ نوٹ کریں، جب بھی کوئی آدمی جو ہے وہ اس طرح کا عمل کرتا ہے نا، تو کرنے کے بعد فوراً وہ ضرور پچھتاتا ہے، کیونکہ اس وقت تو اس کے سر پر جو ہے وہ شیطان سوار ہوتا ہے نا، شیطان اتر جاتا ہے۔ غلط کام کرنے کے بعد شیطان تو جاتا اتر، تو اب اس کو سمجھ آنے لگ جاتی ہے کہ نہ ہی کرتا تو کیا کر لیا۔ تو بس اس کے ساتھ بھی شیطان تو اتر گیا، تو اب اس کو بھی عمل ہو گیا، تو اب اسے ہونے لگا افسوس۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ایک کوا، یبحث فی الارض، جو کوریدتا تھا زمین کو، لیوریہ کیف یواری سوآت اخیہ، تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کیسے جب وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے۔ اب اس نے قتل کر لیا، زمین کے اوپر ابھی تک کوئی مرا نہیں تھا، قتل نہیں ہوا تھا۔ اب تو ہم قبرستان دیکھتے ہیں اور اپنے سامنے کئی سارے مردے دفن کر دیتے ہیں، اور لہٰذا جو ہے وہ کوئی مرتا ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کیا ہونا ہے۔ یہ بالکل ایک نیا واقعہ ہے نا، تو اس کے تو ذہن میں یہ نہیں ہے کہ اس کو زمین کے اندر دفن کیا جائے، کیا کیا جائے۔ تو وہ پریشان ہوا کہ اب اس کو کیا کروں، اس لاش کو کیا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو سمجھانے کے لیے ایک کوا جو ہے وہ آیا، اور وہ کوا جو تھا اس نے زمین کو کوئی چونچ اور پنجوں سے کھود رہا ہوگا، تو اس سے اس کا دماغ اس طرف گیا کہ زمین کے اندر جو ہے وہ اس کو دبا دیا جائے۔ قال یا ویلتا، تو یا باسو فی الارض، وہ زمین کو کریدتا تھا، لیوریہ کیف یواری سوآت اخیہ، تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کیسے اپنے بھائی کی لاش کو جو ہے وہ چھپائے۔ قال یا ویلتا، تو یہ کوے کو ایسا کرتا دیکھ کے جب اسے سمجھ آئی تو کہنے لگا، ہے افسوس، اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، میں تو اس سے بھی عاجز ہوا، یعنی میں جسے ہم کہتے ہیں کہ مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا، پنجابی میں کہتے ہیں میں انی جوگا بھی نہ ہو سکیا، کام تو میں بڑا وڈا کر لیا، اور حقیقتاً میں انی جوگا بھی نہیں بھی کہ یہی مینوں سمجھ آندی، کوے دی عقل دا بھی میں مالک نہیں، کوے جنی عقل دا بھی مالک نہ ہو سکیا۔ عاجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، کہ میں عاجز ہوا اس سے کہ اس کوے جیسا ہی ہوتا۔ فاواری سوآت اخی، تو چھپا لیتا، یعنی اس کوے کی رہنمائی لینے کے بغیر ہی چھپا لیتا اپنے بھائی کی لاش کو۔ فاصبح من النادمین، تو بس وہ کرنے لگا اپنے اوپر جو ہے وہ ندامت، یا وہ نادم ہونے لگا، افسوس کرنے لگا کہ کام ہو گیا غلط، میں نے تو اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھا تھا، تو میری سمجھ تو بس اتنی ہی ہے۔ آگے فرمایا من اجل ذالک، اسی وجہ سے، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے لکھ دیا تھا بنی اسرائیل کے لیے، یعنی بنی اسرائیل کو ہم نے یہ حکم دے دیا تھا، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ بے شک جو کوئی قتل کرے گا کسی جان کو، کسی نفس کو، بلا وجہ، او فساد فی الارض، یا زمین کے اوپر جو ہے وہ فساد کرے گا، فکأنما قتل الناس جمیعا، یہاں نوٹ کریں کہ کسی بھی انسان کو قتل کرنا، فرمایا فکأنما قتل الناس جمیعا، اس کا یہ عمل ایسا ہے جیسے اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔ اچھا جی، آپ کو یاد ہوگا سورہ نساء ہم نے پڑھی تھی، اس کی آیت نمبر 92 اور 93، اس میں قتل عمد کی بھی بات تھی اور قتل خطا کی بھی بات تھی۔ تفصیل کے ساتھ ہم نے قتل خطا کی سزا بھی جو ہے وہ پڑھی تھی، اور قتل عمد کی بھی پڑھی تھی۔
اور وہاں جو قتل کی بات ہو رہی تھی نا، وہ ہو رہی تھی کسی مسلمان کو قتل کرنے کی، ٹھیک ہے نا. وہاں یہ تھا کہ ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے تو اس کے حوالے سے وہاں تذکرہ تھا. اب یہاں کسی بھی انسان کی بات ہو رہی ہے بلا وجہ، ٹھیک ہے نا. وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر جنگ کے اندر آیا ہے تو وہاں تو اب ظاہر دشمن کو قتل کرنا ہے، لیکن کوئی آدمی غیر مسلم ہے، اس کا کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے، قانون کی وہ ذات میں نہیں آ رہا، بس ویسے ہی اس کو جو ہے وہ قتل کر دینا، انسان کسی بھی انسان کو قتل کر دینا، تو اس کی بات ہو رہی ہے یہاں. تو فرمایا کہ جس نے بھی کسی کو کسی نفس کو قتل کیا بلا وجہ او فساد فی الارض، یا زمین کے اندر فساد کیا، فکأنما قتل الناس جمیعا، تو اس کا یہ عمل ایسے ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. ومن احیاہا، اور جس نے اس کو زندہ رکھا. کس کو زندہ رکھا؟ کسی نفس کو، کسی جان کو. زندہ کون رکھتا ہے؟ اللہ رکھتا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ تو نے گردہ دیا ہے نا تو اس کی جان بچ گئی. آج کل تو گردہ بھی ہے اور کیا اس کو کہتے ہیں جگر بھی ہے اور کئی کچھ ہے نا، بلڈ بھی ہے. تو کوئی آدمی جو ہے اس کو جو ہے وہ مرنے سے بچایا تو اللہ نے ہے، لیکن ذریعہ کون بنا ہے؟ تو اللہ وہ تمہیں ہی کہہ رہا ہے کہ تم نے ہی بچا لیا، ٹھیک ہے نا. ومن احیاہا، جس نے اس کو زندہ رکھا، مرنے سے بچایا، فکأنما احیا الناس جمیعا، اس نے تو ایک کو مرنے سے بچایا تھا، لیکن وہ تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا. اور اس میں یہ ساری باتیں آ سکتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ ڈرائیونگ کریں اور اس طرح کریں کہ کسی کی جان کو خطرہ ہو تو آپ اسے مطلب خود ہی مارنے کا پروگرام بنا کر چل پھر رہے ہیں. بچانا کیا تھا؟ آپ تو مارنے کا پروگرام پہ چل رہے ہیں نا. تو ایسا عمل جس سے کسی دوسرے کی جان کو خطرہ ہو اور آپ کو نظر آتا ہو کہ ایسا ہو سکتا ہے تو پھر اس کو اوائڈ نہ کرنا. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک آئے تھے ان کے پاس ہمارے رسول کھلی نشانیوں کے ساتھ. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفِينَ، اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر جو ہے وہ زمین کے اندر اپنی حد سے تجاوز کرتے پھر رہے ہیں. یعنی کتنے ہی نبی آئے لیکن اس کے باوجود ان نبیوں نے بھی سمجھایا، لیکن کتنے ہی ہیں جو اپنی حد سے جو ہے وہ تجاوز کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات کی پابندی جو ہے وہ نہیں کر رہے. اچھا یہاں نوٹ کر لیں جی، یہ جو ابھی تک ہم نے پڑھا نا، یہ تو ایک فرد کا کسی دوسرے فرد کو قتل کرنا ہے. اب جو آ رہی بات نا وہ آ رہی ہے جو ہے وہ کسی جگہ اسلامی نظام قائم ہے تو اس نظام کے خلاف بغاوت کرنا. یہاں اس بات کو ذرا سمجھ لیں، دو چیزیں ہیں، ایک ہے نظام اور ایک ہے قانون. عام طور پر ہم لوگ قانون اور نظام کو علیحدہ علیحدہ نہیں سمجھتے. قانون جو ہوتا ہے نا وہ نظام کو تحفظ دینے کے لیے ہوتا ہے. سمجھے بات؟ نظام کو تحفظ دینے کے لیے ہوتا ہے. اگر نظام غلط ہے تو اگر اسلامی قانون بھی ہے تو وہ کس کو تحفظ دے گا؟ غلط نظام کو تحفظ دے گا، کیونکہ اس کا تو کام تحفظ دینا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں، ایک مل ہے، اس مل کے لیے ایک نظام بنا ہوا ہے کہ جی اس مل کے اندر جو لوگ کام کریں گے ان کی اتنی ڈیوٹی ہوگی، 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے ڈیوٹی ہوگی، اور اس کے اندر جو ہے وہ ان کو اتنا بریک ٹائم دیا جائے گا اور اتنی ان کو جو ہے وہ تنخواہ دی جائے گی. اور اگر کسی سے اضافی کام لیا گیا
तो उसको ओवर टाइम जो है वो दिया जाएगा। कोई आदमी जो है वो अगर उसको हादसा पेश आ जाता है काम के दौरान, तो उसको उसका बदला दिया जाएगा, उसको मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी, सो एंड सो ऑन। मतलब यह है कि ये सारा क्या है, ये है निज़ाम, उस सिस्टम का एक निज़ाम है। अब जो लोग वहाँ काम करेंगे, अगर कोई आदमी जो है वो सही तरीके से काम नहीं करता, गैर हाजिरी करता है, अब उसके लिए सज़ा होगी, ठीक है ना। अब उसके लिए कानून चाहिए, कि कानून मालिक के लिए भी चाहिए कि अगर वो फैक्ट्री मालिक जो है वो काम जो है वो किसी और के लिए आदमी रखा है और उससे कोई काम और ले रहा है, या 8 घंटे ड्यूटी की जगह 10 घंटे ड्यूटी ले रहा है, या जो उसके लिए उसकी तनख्वाह है या दिहाड़ी है वो पूरी नहीं दे रहा, या उसको मेडिकल फैसिलिटी नहीं दे रहा, या कोई और भी इस तरह के हवाले से है, तो अब ये कानून जो है ये वो मजदूर के हकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ करेगा और वो मालिक जो है उसके हकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ करेगा। यानी वो जो मैंने पहला आपको वो बताया है कि एक मिल है, उसके लिए एक ज़ाब्ता बन गया है कि इस मिल के अंदर जो है वो जो भी काम करेंगे उनको इतनी तनख्वाह मिलेगी, इतनी घंटे उनको जो है वो काम करना होगा, अगर इजाफी काम होगा तो उसका ओवर टाइम मिलेगा, और ये उनको जो है वो मेडिकल सहूलत होगी, ये ईद शबरात की छुट्टी होगी, साल में वो इतनी छुट्टियां ले सकता है, ठीक है ना। बाकी जो कुछ भी है ये है निज़ाम। समझ आ रही है बात? ये है निज़ाम। अब इस निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ देना है कि इस निज़ाम के बरखिलाफ ना हो, तो इसके बरखिलाफ वो मिल मालिक भी कर सकता है और वो मजदूर भी कर सकता है। लिहाजा अब फिर जो है वो कानून बनाया जाएगा ताकि मालिक भी अपनी हदूद में रहे और मुलाजिम भी अपनी हदूद के अंदर जो वो रहे। अगर बेलफर्ज आप ये करते हैं कि जी ये मालिक जो है या वो निज़ाम जो है उसको तो वो तो जालिमाना है, मालिक की दिल करे तो वो किसी को छुट्टी दे ना दे, कोई सालाना छुट्टी दे ना दे, ईद शबरात छोड़े ना छोड़े, किसी को पूरी तनख्वाह दे, किसी को 8-8 महीने तनख्वाह ही ना दे। अच्छा, एक तरफ तो ये बात है, तो जाहिर बात है कि दूसरी तरफ मजदूर जो है उसके ऊपर आपने इस्लामी कानून जो है वो लागू कर दिया है। अब वो भूखा मरता वहां से चोरी करेगा, कोई आगे पीछे करेगा, तो सजा के डर से मजदूर जो है वो हरामी भी नहीं कर सकेगा, चोरी भी नहीं कर सकेगा। समझ गए? तो ये असल के अंदर किसको तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है? ये जो कानून नाफिज हो गया है ये दे रहा है उस जालिमाना निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़। मेरी बात समझ रहे हैं आपके नहीं आ रहे? निज़ाम जालिमाना है, कानून बेशक इस्लामी है, ये किसका तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है? उस जालिमाना निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। तो ये समझ लें, कानून से पहले निज़ाम का अदल पर मबनी होना ज़रूरी है, और कानून उसको जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए होता है, उसको जो है वो बचाएगा। अच्छा, एक बात और समझ लें, अगर जालिमाना निज़ाम है और उसके अंदर जो है वो जो लोग काम कर रहे हैं उस मिल का एक निज़ाम जो है वो जालिमाना निज़ाम है, तो वहाँ पर कोई इस्लामी स्कॉलर चला जाए, कोई तबलीगी जमात वाला चला जाए, वो जाकर वहाँ कारकुनों को तबलीग करे, काम करने वालों को तबलीग करे, तो वो तबलीग क्या करेगा? वो कहेगा पूरी मेहनत से काम किया करो, हरामी ना किया करो, और ईमानदारी से काम किया करो, और इस तरह की बातें। क्या वो जो जालिमाना निज़ाम जो है उसके जो करता धरता है उनको इस तबलीग के ऊपर कोई एतराज़ होगा? बल्कि ये तबलीग किन्हें सपोर्ट कर रही है? यानी वो जो हरामी करता था वो भी अच्छा काम करने लग जाएगा, जो वो वहाँ से कोई चोरी करता था वो भी चोरी से बाज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर वहाँ वो खड़े होकर ये तबलीग करना शुरू कर दें कि तुम्हारे हकूक भी हैं, तो हमें सालाना पूरी छुट्टियाँ मिलती हैं,
हैं, तुम्हें पेंशन मिलती है जो कोई रिटायर हो जाए, कुछ हादसा किसी को हो जाए उसका हक उसे मिलता है, और उन्हें ये बताना शुरू कर दे कि ये अपने हुकूक जो हैं इनके लिए भी तुम बात किया करो, तो ये तबलीग वो निज़ाम करने देगा? वो निज़ाम नहीं करने देगा, नोट कर लें। तो ये चीज़ जो है ना, इसको आम तौर पर हमारे लोग जो है वो समझते नहीं है। निज़ाम और चीज़ है, कानून और चीज़ है। अब भी जब कभी बात होती है ना जी इस्लामी निज़ाम जी, चोर का हाथ काट दो फौरन, हैं भाई निज़ाम तो तुमने ठीक नहीं किया, तो चोर का हाथ काट दो, फलां का हाथ काट दो, उससे क्या होगा? जो निज़ाम है उसको तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा। इसी तरह समझ लें कि इस्लाम क्या कहता है कि बेहयाई नहीं होनी चाहिए, ज़ना नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि सत्रो हिजाब का नफाज भी होना चाहिए, चकले बंद होने चाहिए, और जो है ना वो इसी तरीके से अगर तालीम है तो ये यूनिवर्सिटी कॉलेजों के अंदर लड़के लड़कियां इकट्ठे नहीं होने चाहिए, मुलाजमतों के अंदर जो है वो इकट्ठे नहीं होने चाहिए। ये है निज़ाम। अब आप निज़ाम को तो नहीं बदलते, और जाहिर बात है कि आप पर्दा नाफज नहीं करते, औरतों को मर्दों के साथ जो है वो यूनिवर्सिटियों के अंदर, मुलाजमतों के अंदर दाएं बाएं इकट्ठा करते हैं, तो अब अगर कोई ज़ना कर ले तो कहते हैं जी इसको संसार कर दो। ये ऐसे ही है जैसे आप एक बस है, उस बस में आप सफ़र करते हैं ना, तो बस को आप ठंडा करने के लिए क्या करते हैं? एसी चलाते हैं, लेकिन दरवाजे तो बंद ही नहीं करते। आप दरवाजे बंद नहीं करते तो वो कैसे ठंडा हो जाएगा? तो ये समझ लें, निज़ाम अलहदा है, कानून अलहदा है। हम जिस वक्त आम तौर पर ये बात करते हैं ना कि जी इस्लाम नाफज हो जाए, तो हमारे जहन में क्या होता है? हमारे जहन के अंदर होता है कि यहाँ कानून नाफज हो जाए। अब देखें, मैं एक बात आपको बताऊं, खुलफाए राशिदीन के दौर में, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में कहत पड़ गया, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चोरी की सजा खत्म कर दी। क्यों भला? इसलिए कि सबकी कफालत किसके ज़िम्मे है? निज़ाम के ज़िम्मे है। निज़ाम के, हुकूमत बदलती रहती है, निज़ाम तो जो निज़ाम है उसने जो है वो कफालत करनी है ना, तो निज़ाम कफालत कर नहीं पा रहा, तो जब वो कफालत कर नहीं पा रहा तो वो सजा भी नहीं दे रहा। समझ गए? ये है जी असल के अंदर। तो ये सजाएं अगर आप समझें कि जी तागूत की हुकूमत है और सजाएं ये लगा देंगे तो तागूत को ही तहफ़्फ़ुज़ देंगे, ठीक है ना, तो ये तागूत को सपोर्ट करेंगी। बेशक आप इस्लामी सजाएं जो है वो नाफज कर देंगे, इस्लामी कानून नाफज कर देंगे, तो निज़ाम, आदिलाना निज़ाम की जब बात करते हैं ना, कानून का मतलब नहीं है, कानून तो उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है निज़ाम को, लिहाजा निज़ाम आदिलाना हो, ठीक है ना, और कानून के नफाज से पहले निज़ाम को आदिलाना बनाने की ज़रूरत है। ये ज़रा अहम नुक्ता है, आम लोग इसको जो है वो नहीं समझते। अलबत्ता अगर वो कायम हो जाए आदिलाना निज़ाम, सब पैगंबर जो है ना कुरान करीम में है कि आदिलाना निज़ाम के क़याम के लिए आए थे। लक़द अरसलना रुसुलना, सूरह हदीद में फरमाया लक़द अरसलना रुसुलना बिलबय्यिनाति व अंज़लना माअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिलक़िस्त। या दाऊद, इसी तरीके से सूरह साद की आयत नंबर 29 है, जहाँ पर 26 है, या दाऊद इन्ना जालना का खलीफतन फिल अर्द फहकुम बैनन नास बिल हक। तो ये अदल व इंसाफ का क़याम, यानी ऐसा निज़ाम जो मबनी बर अदल व इंसाफ हो। तो अगर ऐसा निज़ाम कायम है तो उस निज़ाम के खिलाफ कोई बगावत करता है तो उसकी सज़ा भी बड़ी सख्त है। अब उसका जिक्र आ रहा है, इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूला, बेशक ये जजा है उन लोगों की जो जंग करें अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ। एक वो सूद को कहा गया हर्ब मिनल्लाह व रसूल, और यहां भला किसको कहा गया? ये इस्लामी निज़ाम को कहा गया। ये निज़ाम अल्लाह का है, आदिलाना निज़ाम। इस निज़ाम को कोई आदमी जो है वो तबाह करना चाहता है, इसमें कोई जो है वो कत्ल गारत दहशत गर्दी करता है,
وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین کے اوپر جو وہ فساد کرتا ہے. یعنی یہ جو نظام ہے یہ امن کا نظام ہے، ٹھیک ہے نا. اس نظام کو برباد کر کے تو فساد کرنا چاہتا ہے. تو اس کی سزا کیا؟ آئیں یقتلوا، یہ کہ وہ قتل کر دیے جائیں. یقتلوا تو ایسے ہے جیسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں ان کے. او یصلبوا، اور یا بہت برے طریقے سے سولی دیے جائیں. او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں. یہ نظام کے خلاف بغاوت کرنے والے کی سزا ہے. او ینفوا من الارض، یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے، اپنے مسلمان اسلامی ریاست سے باہر پھینک دیا جائے. اب اس جرم کے مطابق جو جہاں اگر اس کے ساتھ جو بھی ہو سکتا ہے وہ کیا جائے گا، یا ان کو جو ملک سے نکال دیا جائے، وہ اس ریاست میں رہنے کے اہل نہیں. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عذاب عظیم، اور آخرت میں بھی عذاب ان کے لیے موجود ہے، ایک بڑا عذاب ہے. یہ بات سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے جرم اور ایک ہوتا ہے گناہ. بعض اوقات ایک جرم جو ہے وہ گناہ بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی دوسرے کو قتل کر دیتا ہے تو یہ جرم ہے، لیکن گناہ بھی ہے. گناہ کس بات کے اوپر ہے؟ کہ اللہ نے منع کیا تھا. جرم کس بات کے اوپر ہے؟ کہ وہ آدمی قتل کر دیا تو. اب ظاہر بات ہے کہ وہ جو آدمی قتل کیا ہے، جرم کیا، اس کی سزا دنیا میں ملے گی. گناہ کی سزا وہ آخرت میں ملے گی. تو فرمایا، اور اگر پھر اس کو دنیا میں جرم کی سزا بھی نہیں ملی تو پھر دونوں وہاں ہو جائیں گے. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، سوائے ان لوگوں کے کہ جن جو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تمہیں ان کے اوپر جو وہ قدرت حاصل ہو، قابو تمہیں جو ہے وہ ان کے اوپر جو وہ ملے. اور یہاں یہ سمجھ لیں کہ یہ توبہ جو ہے نا، یہ توبہ کا معاملہ آخرت میں ہی ہے، ٹھیک ہے نا. توبہ سے معافی آخرت میں ہوگی. اگر وہ توبہ صحیح ہو گئی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر سکتا ہے. لیکن ایک آدمی جو ہے نا وہ جرم کرتا ہے، کسی پولیس کے ہاتھ نہیں آیا، اس کے لیے بھاگ جانے کا رستہ بھی ہے، لیکن وہ توبہ کرتا ہے. یہ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا نا کہ ایک خاتون تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہو گیا کہ کوئی زنا والا مسئلہ ہو گیا، تو نہ اسے کسی پولیس نے پکڑا، نہ کسی کوئی ایسا معاملہ تھا، وہ خود آ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو یہ توبہ، ٹھیک ہے نا. تو کوئی ایسی توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ دیکھے گا تو اللہ معاف بھی کر دے گا. تو مطلب یہ ہے کہ الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، من قبل ان تقدروا علیہم، کہ تم ان کو قابو کرتے، اس سے پہلے توبہ انہوں نے کہا. قابو آنے کے بعد تو ہر ایک کہے گا میں توبہ کر چکا ہوں. فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو پھر یہ جان لو اللہ معاف بھی کر دیتا ہے، رحم بھی کرنے والا ہے. اس نے دنیا کی سزا بھگت لی ہے تو اللہ اس کو آخرت کے اندر معاف بھی کر سکتا ہے. اب یہ ہے اس کی توبہ کیسی ہے. اب ایک بڑا اہم جو ہے نا وہ موضوع یہاں آ رہا ہے. یہ شروع کے اندر بھی میں نے وہ وسیلے کے حوالے سے جو ہے وہ بھی بات کی تھی نا. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف جو ہے وہ، فی الحال میں اس کا ترجمہ ایسے ہی کر دیتا ہوں جیسے بعض لوگ کرتے ہیں، اس کی طرف جو ہے وہ وسیلہ ڈھونڈو. اچھا، یہ جو لفظ وسیلہ ہے، اس کا ایک مطلب تو آپ وہی سمجھ لیں جو واسطہ، وسیلہ، ٹھیک ہے نا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں کے وسیلے سے یہ جو ہے وہ، یا فلاں کے واسطے سے یہ کام جو ہے وہ ہوا ہے، ذریعہ کہہ لیں. تو ایک اس کا مطلب جو ہے نا وہ اور بھی ہے، اور وہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا قرب،
ٹھیک ہے نا. لیکن بعض لوگ جو ہے نا وہ اس بات کے اوپر ضد کرتے ہیں یا وہ اس کو اسی طریقے سے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں یا شاید سمجھتے بھی ہیں کہ یہ اصل میں اسی وسیلے کی بات ہو رہی ہے جو ہم عام طور پر جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ پیر کا وسیلہ، مزار والے کا وسیلہ یا کسی اور کا جو ہے وہ وسیلہ، واسطے اور وسیلے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ کسی کا وسیلہ جو ہے وہ ڈھونڈو. پھر مثالیں جو ہے وہ دیتے ہیں کہ جی اگر آپ نے کسی بڑے افسر کے پاس جانا ہو تو اس کا جو درباری بیٹھا ہوا ہے اس سے اجازت لیں گے، وہ آپ کو ملائے گا، آپ ملیں گے. اب یہاں جو بات آ رہی ہے نا اس کو یہ سمجھ لیں، وسیلے کا لفظ جو ہے نا وہ ایک اور جگہ بھی آیا ہے. اور وہ کہاں آیا ہے؟ یہ اذان کے بعد دعا ہے نا، اس کو ذرا پڑھ لیں. اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آتی، یہاں سے اس کو سمجھنا شروع کر، آتی محمد الوسیلہ، آتی محمد الوسیلہ، دے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ، والفضیلہ، اور فضیلت دے. اچھا اب ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے درمیان کوئی نہیں ہے، اللہ اور رسول کے درمیان کوئی نہیں ہے، تو پھر کس وسیلے کی بات ہو رہی ہے؟ آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ، محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دے دے، تو پھر اب ظاہر ہے وہاں محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کو شیخ عبد القادر جیلانی کا وسیلہ دیں گے یا کس کا دیں گے؟ یا جبرائیل کا دیں گے؟ کس کا وسیلہ دیں گے؟ تو یہ وسیلے کا مطلب یہاں وہ بنتا ہی نہیں ہے جو عام طور پر جو ہے نا وہ ہم کہتے ہیں. آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ وابعثوا مقاما محمودا، اور ان کو جو ہے وہ عطا کر دے، مبعوث کر دے مقام محمود پر، جو سب سے بڑا جو ہے وہ. یہ جو مقام محمود ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے قرب والوں کو ہی، قرب والے کو سب سے زیادہ جس کو قرب ہوگا اس کو جو ہے وہ ملے گا. تو وسیلے کا جو مطلب ہے نا وہ قرب ہے، اور یہاں بھی جو ہے نا وہ قرب دے دے کہ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ مقام محمود جو ہے وہ مل جائے. یہاں بھی اس کا مطلب یہی ہے، قرب. ٹھیک ہے نا؟ اور ابھی آپ اس کو آگے پڑھیں گے تو واضح ہو جائے گا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرو، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو. لیکن وہ قرب کیسے حاصل ہوگا؟ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، یہ تمہیں قرب حاصل ہوگا جہاد کے ذریعے سے، اس کے راستے میں، اللہ کے راستے میں جہاد کے ذریعے سے. حالانکہ دیکھیں یہ اب جان بوجھ کر وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ کجی پیدا کرنی ہو تو اور بات ہے نا. وہ آیا نا کہ اس میں کچھ آیات ہیں متشابہات، فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ، یعنی سیدھی سادھی ایک بات ہے. یہاں اللہ کے قرب کا جو راستہ بتایا وہ کیا بتایا؟ جہاد فی سبیل اللہ، یعنی جہاد کرو اور اللہ کا قرب جو ہے وہ تلاش کرو، اللہ کا قرب حاصل کر لو، جیسے کہتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ کا تقرب حاصل کر لو. تقرب اللہ کا ذریعہ بتایا جا رہا ہے جہاد فی سبیل اللہ. تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس قرب کے لیے جہاد کرو. قرب تمہیں ملے گا، تقرب ملے گا کس سے؟ جہاد سے، اللہ کے راستے میں جہاد سے. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ. ان الذین کفروا لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، بے شک وہ جو ناشکرے ہیں یا کفر کرنے والے، ناشکرے ہیں جہاد نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ ناشکرے بھی کفر کا مطلب یہ ہے نا کہ اب جہاد کا کہا ہے، جو ناشکری کریں گے، جہاد فی سبیل اللہ نہیں کریں گے. لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر انہوں نے، جہاد میں سب سے زیادہ خطرہ کس بات کا ہوتا ہے؟ جان جانے کا. تو چلیں جان نہیں گئی، جہاد نہیں کیا تو کیا ہوا؟ جان نہیں گئی.
اور دنیا اکٹھی کر لی. فرمایا لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر انہوں نے جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہے سارا ہی اکٹھا کر لیا، جہاد نہیں کیا، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنا ہی اور بھی ان کے پاس آ گیا، اللہ نے اتنا اور بھی ان کو دے دیا، دگنا کر دیا، تو فرمایا لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو بھی وہ یہ سارے کا سارا قیامت کے دن فدیے کے طور پر جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. یعنی وہ عذاب اتنا بڑا ہے کہ یہ سارے کا سارا، یہ ایک بس ایک ایسی بات بتائی جا رہی ہے جسے کہتے ہیں کہ جو عملاً ناممکن ہے. ساری زمین تو کسی کے قبضے میں آئی نہیں، آدم کے آئی ہوگی بس، اس کے بعد تو نہیں پھر کسی کی آئی ہے. وہی کہہ سکتا تھا ساری زمین میری ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے بعد تو اس کے بڑے مالک جو ہے وہ رہے، کسی ایک کے پاس نہیں آئی. تو اللہ کہتا ہے ساری زمین کے سارے خزانے، پھر وہ دگنے بھی کر دے اللہ، تو بھی اس وقت یہ کہے گا کہ اس سے میری جان چھوٹ جائے یہ دے کر، میں پھر زیرو پہ آ جاؤں. تو فرمایا کہ وہ قیامت کے دن یہ سب فدیہ جرمانے کے طور پر دینے کے لیے تیار ہوگا. ما تو قبل منہم، تو ان سے یہ قبول نہیں ہوگا، یہ جرمانہ قبول نہیں ہوگا، اس جرمانے سے بھی معافی نہیں ہوگی، مطلب معافی ہوگی ہی نہیں. جہاد نہ کرنے کے جرم میں معافی نہیں ہوگی، یہ بات بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا. باقی وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اللہ کسی کو معاف کر دے، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر تلافی بندہ کہے کہ میں کر دوں تو اللہ کہتا نہیں ہو سکتی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہوگا. یریدون ان یخرجوا من النار، چاہیں گے کہ وہ نکل جائیں اس آگ سے، یہ جنہوں نے جہاد سے پہلو تہی کی. وما ہم بخارجین منہا، نہیں ہوں گے وہ اس سے نکلنے والے. ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے ایک جو ہے وہ قائم رہنے والا عذاب ہوگا. اچھا یہ کیوں اتنی بات اللہ بتا رہا ہے؟ اللہ اس لیے بتا رہا ہے کہ اس جہاد کے نتیجے میں ایک نظام قائم کرنا ہے، لہذا اب وہ بات آ رہی ہے. فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَاتُ، تو چوری کوئی مرد کرے یا چوری کرے کوئی عورت، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، تو ان کے ہاتھ کاٹ دو. جزام بما کسبا، اور یہ بدلہ ہے جو ہے وہ ان کے کسب کا. نکالا من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا. یعنی جہاد کس لیے ہے؟ جہاد اس لیے ہے کہ ایک نظام قائم ہو جائے، اور پھر اس نظام کو جو ہے وہ تحفظ دینے کے لیے جو ہے نا وہ یہ پھر قانون جو ہے وہ ہو، ٹھیک ہے. اور ظاہر بات ہے کہ اگر وہ نظام قائم نہیں ہوتا تو یہ قوانین نافذ نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا. آپ ذرا چلے جائیں وہیں مکہ میں یا مدینہ میں چلے جائیں، مدینہ میں نازل ہو رہی ہے نا، تو کیوں نہیں اس سے پہلے جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ قتل کی بھی سزا نہیں دی جاتی تھی. مکہ میں یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا نا، تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی واقعہ آپ کو ملتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ قصاص لیا گیا یا اس کو جو ہے وہ بدلے میں قتل کیا گیا یا کوئی اس طرح کا واقعہ ملتا ہے؟ نہیں ملتا. تو اصل کے اندر یہ سمجھ لیں اگر وہ نظام قائم نہیں ہوتا اور اس نظام کے اوپر جو ہے وہ اہل اسلام کا کنٹرول نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر یہ ساری باتیں جو ہے وہ باتیں ہی ہیں. اور چونکہ وہ ہونا ہے جہاد سے، اس وجہ سے اتنی سخت بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ جو جہاد نہیں کرتا وہ جتنا بھی جرمانہ فدیہ بھرنا چاہے گا معافی نہیں ہوگی، دردناک عذاب ہوگا اس کو. تو فرمایا کہ واللہ عزیز الحکیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس جہاد کے نتیجے میں ایک ایسا نظام جو ہے وہ لانا چاہتا ہے جو عدل پر مبنی نظام ہو، اور پھر اس نظام کی حفاظت ہو، اس میں چور کا ہاتھ جو ہے وہ کٹے.
اب دیکھیں، نماز ہم پڑھ لیتے ہیں نا، عام آدمی بھی پڑھ لیتا ہے، روزہ بھی رکھ لیتا ہے، عمرہ بھی کر لیتا ہے، حج بھی کر لیتا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر ہی یہ نماز پڑھنے کا حکم ہے، حج کا حکم قرآن حکیم میں ہے۔ تو قرآن حکیم میں چور کا ہاتھ کاٹنے کا بھی ہے، تو آپ کیوں نہیں کاٹتے؟ آپ چلو چھوڑیں، آپ تو کہیں گے کہ جی میں تو نماز بھی نہیں پڑھتا تو میں ہاتھ کیوں نہیں کاٹتا، تو برابر ہی ہو گیا۔ ایک مفتی کیوں نہیں کاٹتا؟ ایک بڑا پیر کیوں نہیں کاٹتا؟ ایک بڑی جماعت کا سربراہ کیوں نہیں کاٹتا؟ مولانا فضل الرحمان کیوں نہیں کاٹتا؟ اور اسی طریقے سے جماعت اسلامی کا سربراہ، تنظیم اسلامی کا، وہ کیوں نہیں کاٹتا؟ یہ قرآن میں موجود ہے کہ نہیں ہے حکم؟ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما۔ اس لیے کہ یہ حکم وہ ہے جس کے اوپر عمل ہونا ہے۔ نماز تو آپ نے جو ہے چلو ٹھیک ہے گھر میں پڑھ لی، مسجد میں پڑھ لی، موجود جو ہے مسجد میں پڑھ لی۔ اس کے لیے جب تک نظام قائم نہیں ہوتا اور اہل ایمان جو ہے ان کو غلبہ حاصل نہیں ہوتا، اس وقت تک یہ ہاتھ بھی نہیں کٹ سکتا، کیونکہ یہ اس طرح نہیں کٹنا، یہ تو پورا اس کا ایک سسٹم ہے نا۔ ویسے تو پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ جسے کہتے ہیں کہ ایک بادم نہیں پیدا ہو جائے گی۔ میں نے ان کا ہاتھ کاٹ دیا، لوگوں نے ایسے ہی کاٹ دیا کسی غصے کی وجہ سے، کسی نے کہا میں نے چوری کی تھی، اسے میں نے اس لیے کاٹ دیا، اور انہوں نے کسی آدمی کو جو سنگسار کر دیا اور کہا کہ جی میں اس لیے کہ اس نے زنا کیا تھا۔ نہیں، ایسے نہیں ہے، یہ جج فیصلہ کرے گا کہ اس کا ہاتھ کٹنا ہے یا نہیں کٹنا۔ اور وہ جو ہے نا، وہ ظاہر ہے کہ نظام ہوگا، وہاں جا کر جو ہے وہ شہادتیں ہوں گی، مجرم کو پکڑنے کے لیے کوئی پولیس ہوگی، پھر اس کو سزا دینی ہے، اس کو کوئی جیل ہوگی، کوئی تھانہ ہوگا، یہ پورا ایک نظام ہے، ٹھیک ہے نا، جو جہاد کے نتیجے میں قائم ہوگا، اور پھر اس نظام کو تحفظ دینے کے لیے جو قوانین ہیں ان کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔ فمن تاب من بعد ظلم، تو جس نے بھی توبہ کر لی جو ہے وہ ظلم کے بعد، وَأَصْلَحَ، اور جو ہے نا وہ اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ اس کے اوپر نظر عنایت بھی کر سکتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہی ہے آسمان و زمین کا بادشاہ، اسی کی سلطنت ہے، آسمان اور زمین سب اسی کی سلطنت ہیں۔ یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء، وہ جس کو چاہے، یہ اس کا اختیار ہے، جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے معاف کر دے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اب یہ جو آگے باتیں آ رہی ہیں نا، یہ سمجھ لیں، اب پیچھے بھی آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، کچھ لوگ تو ہیں نا کہ جہاد سے پیچھے رہتے ہیں۔ ایون یہ کہ جب تبوک جانا تھا وہ تو اینڈ ہی تھا نا، یعنی مکہ فتح ہو چکا ہے، تو تبوک جو ہے وہ کی طرف جو ہے وہ لشکر جا رہے ہیں نا، تو اس وقت بھی کتنے لوگ تھے، سورہ توبہ میں ہم پڑھیں گے کہ جو اس جہاد میں انہوں نے حصہ نہیں لیا، نمازوں میں لیا، روزوں میں لیا، باقی ذکر اذکار اشراق اوابین پڑھی انہوں نے، لیکن وہ وہاں نہیں گئے، ٹھیک ہے نا، تو ان کا ذکر یہاں جو ہے وہ یہ جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ ایک تو پس منظر میں وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو ایمان والے بھی کہتے ہیں، مسلمان بھی ہیں، جہاد کے اندر جو ہے وہ پھر جو ہے وہ پہلو تہی کرتے ہیں، اور اسی طرح دوسری کئی ساری چیزیں ہیں جن کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح وہاں اہل کتاب بھی ہیں، اور اہل کتاب کا بھی مسئلہ ایسا ہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور تورات کے ماننے والے ہیں، لیکن عمل تورات کے بھی خلاف ہے، موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت کے بھی خلاف ہے۔ تو یعنی ایک طرف اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، دوسری طرف ایمان کے خلاف چل رہے ہیں، تو یہ مضمون اب چل رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ جو بہت جلد کفر میں داخل ہو جاتے ہیں، یعنی
اب یہ کفر کون سا ہے پھر سمجھ لیں، مطلب وہ اعلانیہ کفر نہیں ہے، وہ جو تبوک نہیں گئے تھے وہ کوئی اعلانیہ نہیں انہوں نے کفر کیا تھا، حقیقت میں تو کفر ہی تھا. تبھی تو منافق جو ہوتا ہے نا وہ حقیقت میں کفر ہی کرتا ہے لیکن اعلانیہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا. تو اس کے اوپر افسوس بھی ہوتا ہے کہ یار نماز میں تو ہمارے ساتھ تھے، نمازوں میں تو ہر وقت موجود ہوتے ہیں، اب کیوں بھاگ جاتے ہیں، پیچھے کیوں ہٹتے ہیں. خندق کھدوانے میں ہمارے ساتھ تھے، خندق کے اوپر ڈیوٹی کا وقت تھا، جب آیات سختی بڑھی ہے تو اس میں سے کئی نکل رہے تھے، تو اس کے اوپر افسوس تو ہوتا ہے نا. تو فرمایا کہ لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواہہم، ان لوگوں میں سے جو اپنے منہوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. تو میں نے بتایا کہ ایک تو وہ غیر شعوری منافق جو تھے ان کا ذکر ہے، وہ اپنے آپ کو ایمان والا بھی کہتے تھے لیکن جو ہے وہ اس طرح کی کفریہ حرکتیں بھی کرتے تھے. اعلانیہ کفر نہیں، حقیقت میں کفر ہی تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب احد میں جا رہے ہیں تو جو 350 آ رہا ہے وہ حقیقت میں تو کفر ہی کر رہا ہے، تو جو تبوک نہیں جا رہا ہے یہ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں. بہرحال جو ہے وہ فرمایا کہ اپنے منہوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، اور دوسری طرف کیا ہے کہ اس طرح کفر کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، اصل میں ان کے دل ایمان نہیں لائے، یعنی دل میں ایمان نہیں داخل ہوا، زبان سے ہی یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. اسی طرح وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودی بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے بھی ہیں اور ہم اللہ کی کتاب کے ماننے والے ہیں اور رسول کے ماننے والے ہیں، لیکن نہ کتاب کے مطابق چلتے ہیں نہ رسول کے مطابق چلتے ہیں. سماعون للکذب، جھوٹے مقاصد کے لیے جاسوسی کرنے والے. سماعون لقوم آخرین لم یاتوک، اور یہ سننے کے لیے آتے ہیں ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کی خاطر جاسوسی کرنے کے لیے آتے ہیں جو آپ کے پاس خود نہیں آتے یا خود نہیں آتے. وہ بڑے بڑے جو تھے نا وہ پھر یہودیوں میں سے بھی جو وہ بھیج دیتے تھے یا منافقین کو بھیج دیتے تھے جاسوس بنا کر کہ جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہاں کی خبریں لاؤ. یحرفون الکلم من بعد مواضع، اور یہ کلام کو اس کی جگہ سے تبدیل کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں. یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اور کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ ملے تو لے لینا. یہ ابھی آپ کو بات آگے سمجھ آ جائے گی. وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر تمہیں یہ نہ دیا جائے، یہ اصل میں بات ہے فیصلے کے بارے میں. یعنی میں وہ اس کا ذکر ابھی کر دیتا ہوں آپ کو. کسی یہودی مرد اور عورت نے جو دونوں شادی شدہ تھے انہوں نے زنا کر لیا تو پکڑے گئے ہوں گے. تو اب یہودی قانون کے مطابق ان کو جو سزا بنتی تھی وہ سنگسار کی تھی، لہذا وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمیں سنگسار کیا جائے، بچنا چاہتے تھے. تو انہوں نے جو ہے نا وہ فیصلہ کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. اپنے قانون کا تو ان کو پتہ ہی تھا کہ یہاں سے اب پکڑے گئے ہیں تو اب چھوٹ نہیں سکتے. یہ نوٹ کریں کہ ابھی تک چونکہ اسلامی ریاست اس معنی میں قائم نہیں ہوئی جس معنی کے اندر جو ہے وہ ہم کہتے ہیں، ورنہ دو عدالتیں نہیں ہو سکتی. یعنی جو نظام قائم ہے اسی کی عدالت ہے، آپ یہاں اپنی عدالت نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے. تو چونکہ ابھی تک وہ نظام قائم نہیں ہوا تھا اور اسی کے لیے البتہ جہاد ہو رہا تھا، اور جو جہاد نہیں کر رہے تھے ان کے خلاف سختی کی بات آئی ہے، آپ نے پڑھ لی، بڑی سخت بات آئی ہے. تو جو ہے نا وہ عدالتیں یہودیوں کی بھی ہیں اور عدالتیں مسلمانوں کی بھی ہیں، لہٰذا وہ سورہ نساء میں بھی یہ چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں. تو اب وہ ان کو کہا کہ جاؤ اگر وہاں سے جان چھوٹ جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر جان نہ چھوٹے وہ بھی اسی طرح کا، پھر اس فیصلے کو قبول نہ کرنا. بامی مشورہ کر کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. تو اس کی بات ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ ملے، یعنی اس طرح کا فیصلہ ملے تو قبول کر لینا، یعنی تمہاری جان بچتی ہو کوئی فدیہ وغیرہ دے کر کس طریقے سے جرمانہ بھر کے تو ٹھیک ہے. وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر ایسا فیصلہ نہ ملے تو بس پھر جو وہ بچ جانا، مطلب اس فیصلے کو نظر انداز کر دینا. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَةً، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ ہی چاہے کہ وہ فتنے کے اندر مبتلا ہو،
فلن تملک لہ من اللہ شیئا، تو جو ہے نا وہ آپ کوئی اختیار نہیں رکھتے اس کے بارے میں کچھ بھی. یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو مطلب یہاں اصل بات سمجھ لیں کہ ایک مسلمان ہے، یہودی اپنے وقت کے مسلمان ہی تھے نا، اب اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے بچنے کے لیے ہیلا ڈھونڈ رہا ہے، رستہ ڈھونڈ رہا ہے، اس کی طرف نہیں جا رہا. یہ مضمون ہے اب آ رہا بڑا اہم. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو فلن تملک لہ من اللہ شیئا، تو آپ کوئی اختیار نہیں رکھتے، پھر آپ کس چیز کے مالک نہیں ہیں جس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ ہی فتنے کے اندر فتنہ چاہے تو پھر وہ تو فتنے میں پڑے گا. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہی لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پاک نہیں کرنا چاہا. اسی میں یہ سمجھ لیں وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں نا کہ جو مسلمان ہو کر چاہیں کہ یہودیوں سے فیصلہ کروائیں. یہ سورہ نساء میں ہم نے پڑھا نا، یعنی مسلمان ہیں لیکن کس عدالت میں جانا چاہتے ہیں؟ کعب بن اشرف کی عدالت میں. سورہ نساء میں یہ واقعہ پڑھا ہم نے. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرات عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بھی عذاب ہے بڑا. سماعون للکذب اکالون للسحت، اور یہ جو ہے وہ جھوٹے مقاصد کے لیے جاسوسی کرنے والے اور حرام کھانے والے. فَإِن جَاؤُكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کے پاس آئیں، مطلب یہ ہے کہ کیس لے کر آپ کے پاس آئیں. ابھی انہوں نے مشورہ کیا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ اگر یہ کیس لے کر آئیں فَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ چاہیں تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا آپ ان کو کہیں کہ میں تمہارا فیصلہ نہیں کرتا. اب یہاں بھی أَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے اعراض کریں. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی اگر نظام کی عدالت آپ کو نہیں کہہ سکتی کہ ہم آپ کا فیصلہ نہیں کرتے، سمجھے نا. یہ آپ کا حق ہے اور اس کا فرض ہے کہ جب آپ اس کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کا فیصلہ کرے گا، لٹکائے رکھے جیسے بھی آج کل عدالتوں میں ہوتا ہے، لیکن وہ فیصلہ کرے گا. لیکن یہاں چونکہ وہ ابھی نظام تو قائم ہی نہیں ہوا، اس وجہ سے اللہ کہتا ہے کہ آپ ان کا فیصلہ ہی نہ کریں. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آپ انہیں نظر انداز کریں گے، فیصلہ نہیں کریں گے، اعراض کریں گے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو یہ آپ کا کچھ نقصان نہیں کر سکیں گے. نقصان مطلب کیا ہے کہ پھر باتیں کریں گے، جی دیکھیں بنے ہوئے ہیں پیغمبر، آئے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ہم پیغمبر ہیں، ہم تو لے گئے تھے، ہماری تو بات ہی نہیں سنی، ہمیں اٹینڈ نہیں کیا. کوئی باتیں پراپوگنڈا کچھ بھی کر سکتے ہیں نا. فَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو فیصلہ کرنا قسط کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. ان اللہ یحب المقسطین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اب اللہ فرما رہا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاۃ، یہ کیوں آپ کے پاس فیصلے کے لیے آتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے. یعنی یہ کون سا آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں؟ یہ تو ایمان نہیں لائے. تو یہ جس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں یا جس رسول پر ایمان رکھتے ہیں اس کی طرف سے ان کے پاس کتاب موجود ہے، تو ان کو تو آپ کے پاس آنا ہی نہیں چاہیے. سمجھ گئے؟ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاۃ، اور کیسے یہ آپ سے فیصلہ لینے آتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے. فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم بھی موجود ہے، فیصلہ اللہ کا موجود ہے کہ اس جرم کی کیا سزا ہے، موجود ہے. ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، یہ اس کے بعد فیصلے کے موجود ہونے کے بعد اس سے منہ پھیر رہے ہیں نا. سمجھ آئی نا؟ یعنی فیصلہ تو موجود ہے، یہ اس سے منہ پھیر رہے ہیں. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، تو یہ حقیقت میں ایمان والے بھی نہیں ہیں، یعنی یہ اصل میں اس کتاب پر بھی ایمان نہیں رکھتے. تو ذرا نوٹ کریں آج اپنے حالات. ویسے یہ ساری آیتیں اسی حوالے سے ہیں. آگے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، بے شک ہم نے نازل کی تورات جس میں ہدایت بھی تھی اور روشنی بھی تھی. یحکم بہ النبیون الذین اسلموا، فیصلہ کرتے تھے نبی جو خود بھی فرما بردار تھے، یعنی ان فرمان تورات کے فرمان جو تھے ان کے اوپر خود بھی کاربند تھے اور وہ فیصلے بھی کیا کرتے تھے. للذین ہادو، یہودیوں کے، یعنی جو پیغمبر تھے وہ یہودیوں کے فیصلے کرتے رہے.
اچھا فیصلے کرنے ہوتے ہیں کسی جج نے یا کسی حاکم نے، حاکم کی عدالت ہوتی ہے نا، عدالت حاکم ہی بناتا ہے، جج کسی اور کو بٹھا دے گا. تو پیغمبر جو تھے نا حکمرانی کرتے تھے رہے. بنی اسرائیل کے بارے میں وہ حدیث میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کیا کرتے تھے. آج کل وہ ہمارے کہتے ہیں یہ جی سیاست ہے، جی سیاست ہے، ٹھیک ہے نا. تو حکمرانی تو ہوتی سیاست ہے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیاست کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. حکمرانی کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارے خلیفہ سیاست دان ہی تھے، ٹھیک ہے نا. تو اصل کے اندر اب وہ بات رہی نہیں ہے. تو پھر اس وجہ سے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی دنیا داری کا کام ہے. تو فرمایا کہ یہودیوں کے فیصلے کرتے رہے ہیں انبیاء جو ہے وہ اسی تورات کے مطابق. والربانیون والاحبار، اور اسی طریقے سے درویش اور علماء بھی فیصلے کرتے رہے ہیں. یعنی درویش اور علماء جو ہے وہ جب ان کے پاس اختیار ہوتا تھا تو وہ بھی اسی کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے. بمستحفظوا من کتاب اللہ، بسبب اس کے یا اس وجہ سے کہ ان کو کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ کتاب کی محافظت یہ ہے کہ اس کے احکامات کے اوپر عمل ہو. تو جب اس کے احکامات کے اوپر عمل ہی نہیں ہوتا تو پھر کتاب کی حفاظت تو نہیں ہوئی. تو آج ہماری کتاب کے محافظ کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے نا، عمل تو نہیں ہو رہا. یہ بات تو پکی ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی تھی، محافظت کی ذمہ داری دی گئی تھی، اور انہوں نے محافظ ہونے کا حق ادا کیا. کیسے ادا کیا؟ کہ اس کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کے فیصلے کیے. وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس کے اوپر خود گواہ بھی تھے. گواہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہم نے پڑھا، یعنی ان کی اپنی زندگیاں گواہ تھیں. اس کتاب کا نفاذ ان کی اپنی زندگیوں کے اوپر تھا. سب سے پہلے تو اپنی زندگی اپنے وجود کے اوپر جو ہے وہ اس کا نفاذ کرنا ہے نا. فرمایا فلا تخشوا الناس واخشونی، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو خود ہی اپنی کتاب سے بھاگے ہوئے ہیں ان سے نہ ڈریں، لوگوں سے نہ ڈریں، مجھ سے ڈریں، ان کی فکر نہ کریں. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری ان آیات کے بدلے معمولی مفادات کو ترجیح نہ دینا. کیوں؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو وہی ہیں جو کافر ہیں. اندازہ کریں، وہی ہیں جو کافر ہیں جو فیصلہ نہیں کرتے. تو اب آپ ذرا غور کریں جی، قرآن کے مطابق فیصلے کہاں ہوتے ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ کسی جج کے پاس چلے جائیں نا، آپ اسے کہیں کہ جی میں نے فیصلہ قرآن کے مطابق مجھے دے، تو وہ آپ کو کہے گا کہ میں آپ کو جو میرے پاس ضابطہ ہے نا، جو بنا کے دیا ہوا ہے مجھے، میں اس کے مطابق فیصلہ دوں گا، میرے یہ اختیار سے باہر ہے. تو اگر یہ قرآن اس کے اختیار سے باہر ہے تو پھر وہ کس کا جج ہے؟ وہ کسی طاغوت کا ہے، کیونکہ طاغوت اپنا حکم چلاتا ہے. کافر کیوں کہا گیا؟ کافر دیکھیں، یہ سمجھیں اس بات کو. سورہ لقمان میں فرمایا کہ سب سے بڑا شرک کون سا ہے؟ ان الشرک، سب سے بڑا ظلم کون سا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ہے سب سے بڑا ظلم. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ ذرا یہ سمجھ لیں جی کہ جو اللہ کی قانون کی جگہ کوئی دوسرا قانون نافذ کرتا ہے، رائج کرتا ہے، دوسرا نظام جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ قائم کرتا ہے، تو پھر وہ کون ہے؟ اللہ کے مقابلے پہ کوئی دوسرا نظام آ رہا ہے نا، اللہ کے مقابلے پہ کوئی دوسرا قانون آ رہا ہے نا. تو حقیقت کے اندر تو یہ شرک ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اگلی آیت میں آ بھی جائے گا کہ وہی ظالم ہے. تو یہاں تو کافر آیا کہ حقیقت کے اندر تو جو ہے وہ زبانی کفر نہیں کر رہا ہے، اندر ہی چھپایا ہوا نا. مطلب یہ ہے کہ قرآن کا کفر بھی نہیں کرتے، اور قرآن کی جگہ دوسرا نظام بھی جو ہے وہ غیر اللہ کا نظام، طاغوت کا نظام بھی جو ہے وہ رکھا ہوا ہے.
تو جب یہاں فرمایا کہ کیونکہ یہ بات تو طے ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو فیصلے نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ نازل کر دیا اس کے مطابق، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہی کافر ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کافراں دے کوئی سنگ نہیں ہوندے، وہ ایسے ہی چلتے پھرتے بھی ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، لیکن اوپر ایک پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے، بس یہ بات سمجھ لیں، کیونکہ زبان سے انہوں نے کفر جو ہے وہ نہیں کیا ہوتا۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اور ہم نے ان کے لیے یہ فیصلہ کر دیا تھا، یہ لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان لینی ہے۔ اب یہ باتیں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو قاتل کو پکڑتے نہیں ہیں، اس کو قتل نہیں کرتے، وہ حقیقت میں کافر ہیں، یہ بات ہے۔ تو یہاں سمجھ لیں ہم اپنی سطح کے اوپر مسلمان ہیں، لیکن معاشرہ کافر ہے۔ حقیقت کے اندر معاشرہ تو جو ہے وہ طاغوت کے تابع ہے۔ تو فرمایا کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اور ہم نے تو ان کے لیے لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان لی جائے گی، جان کے بدلے جان لو، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، اور ناک کے بدلے ناک، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، اور کان کے بدلے کان، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، دانت کے بدلے دانت، وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اور زخموں کا بھی جو ہے وہ قصاص ہے، زخموں کے بھی برابری ہوگی، اس میں بھی اتنا نقصان اس کو جو ہے وہ پہنچایا جائے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو یہ نہیں پہنچاتے، نہیں کرتے، تو وہ پھر اس کے اوپر ایمان کدھر رکھتے ہیں؟ حالانکہ دیکھیں ان کی نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، داڑیاں ہوں گی، سب باقی سارا کچھ ہوگا، بات یہ ہو رہی ہے یہاں۔ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ اللَّهِ، اور جس نے معاف کر دیا، کسی کا دان توڑا تھا اس نے معاف کر دیا، ٹھیک ہے نا، وہ پھر فرمایا کہ وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اب یہ دوسری ڈگری جاری ہو رہی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو فیصلہ نہیں کرتے جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی ظالم ہیں۔ وہاں کافر تھے، یہ ظالم ہے، کیونکہ یہ تو شرک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ شریک نہیں ہے جو جس کا حکم چل رہا ہے، وہ طاغوت کوئی بھی ہے، ہمارے وہ کہہ دیتے ہیں یہ انگریز کا قانون ہے۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسیٰ ابْنِ مریم، اور اسی کے پیچھے ہم نے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو، مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْہِ مِنَ التَّوْرَاۃ، جو تصدیق کرنے والے ہیں یا تصدیق کرنے والے بنا کر بھیجے گئے جو ان کے پاس تورات تھی اس کی۔ وَآتَیْنَاهُ الْإِنجِیلَ، اور ہم نے انہیں انجیل بھی دی، فیہ ھدی و نور، اس میں بھی ہدایت تھی اور نور بھی تھا، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور وہ تصدیق کرنے والی تھی جو پہلے سے تورات موجود ہے اس کی، وہدی و موعظۃ للمتقین، ہدایت تھی اور نصیحت تھی پرہیزگاروں کے لیے۔ وَلِیَحْکُمْ أَہْلُ الْإِنجِیلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِیہ، چاہیے کہ اہل انجیل جو ہے وہ فیصلے کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف جو وہ نازل کیا اس کے مطابق۔ کیوں؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو فیصلے نہ کریں جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق، أُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی فاسق ہیں۔ یہ تیسرا ڈگری بتا دی، کافر، ظالم، فاسق، ٹھیک ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم نے آپ کی طرف یہ سچی کتاب نازل کر دی، قرآن حکیم کی بات ہو رہی ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اور یہ بھی تصدیق کرتی ہے جو پہلے سے کتابیں موجود ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے، تورات انجیل وغیرہ جو بھی ہے اس کی تصدیق کرتی ہے۔ البتہ ومہیمنا علیہ، یہ ان کے اوپر نگہبان بھی ہے، یہ ان کے تابع نہیں ہے۔ یہ اگر اس کی کوئی بات اس کی کتاب سے ملتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی اس سے متضاد ہے تو پھر اس کی بات چلے گی، ٹھیک ہے نا۔ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو آپ بھی ان کے درمیان فیصلہ کریں، کیسے کریں؟ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے آپ پر نازل کیا کتاب اس کے مطابق فیصلہ کریں۔
ولا تتبع اهواهم عما جاءك من الحق، اور آپ پیروی نہ کریں ان کی خواہشات کی جب آپ کے پاس حق آ گیا. یہ آپ نوٹ کریں ذہن سے آپ کے شاید نکل گیا ہو، پیچھے سے بات کب سے چلی آ رہی ہے کہ کوئی فیصلہ تھا جس پر مشورہ ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر آپ کے پاس آئیں گے تو آپ نے اس کتاب کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. تو یہ جو مرضی چاہیں، جو مرضی خواہش کریں، ٹھیک ہے نا، ان کی خواہشات کا کوئی لحاظ نہیں کرنا، آپ نے فیصلہ کرنا ہے اس کے مطابق. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے. ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور یا شریعت جسے کہتے ہیں نا وہ مقرر کی ہے. اور وہ منہاجا، منہاج کیا ہے؟ راہ عمل. ایک لفظ ہوتا ہے نا راہ عمل، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پروگرام دیا اور اس پروگرام کے اوپر ایک رستہ اختیار کیا. وہ کس نے کیا؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ٹھیک ہے نا، راہ عمل. ٹھیک ہے نا، وہ آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی. ٹھیک ہے نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت سے جو ہے نا وہ ایک طریقہ جب اختیار کیا. اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ جہاد کریں. ٹھیک ہے نا، اب جہاد کے لیے فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، کتنا جو ہے وہ کس کے ساتھ کریں، کس کو ترجیح دیں، کدھر جائیں کدھر نہ جائیں. ٹھیک ہے، بہت سارے معاملات ہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے وہ پروگرام دے کر تو کہا اس کے لیے جہاد کریں، جدوجہد کریں. اب یہ جدوجہد جو ہے نا یہ راہ عمل ہے، منہاج ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی جو منہاج ہے اس کو ہمارے لیے کیا بنایا گیا؟ اسوہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ تمہارے لیے جو ہے وہ نمونہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے لیے جو ہے وہ دعوت تبلیغ، ایک فرد تھے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک فرد سے دعوت تبلیغ کا کام تبلیغ قرآن کا کام شروع کیا، اور 1 سے 2، 2 سے 4، 10، کوئی 150-200 بندہ ہو گیا. پھر ہجرت کی، یہ راہ عمل ہے. پھر ہجرت کے بعد بھی دعوت کا سلسلہ بھی جو وہ جاری رہا، اور پھر وہاں منظم کیا اپنے آپ کو، مسجد نبوی بنائی ایک مرکز کے طور کے اوپر، اور پھر وہاں صحابہ کے درمیان مواخات کروائی. مکہ اور مہاجرین کے درمیان ایک مواخات کا عمل کیا، یہودیوں کے ساتھ جاؤ معاہدے کیے. یہ سب راہ عمل ہے نا اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے. اور پھر وہ جدوجہد ہوئی اور اس کے نتیجے میں پھر وہ دین قائم ہو گیا، نظام قائم ہو گیا، اور اس کے نظام کے تحفظ کے لیے قوانین جو ہے وہ ان کا نفاذ ہو گیا. تو یہ ہے جو فرمایا کہ ایک ہے شریعت یا ایک دستور کہہ لیں، اور ایک ہے راہ عمل. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ چاہتا تو وہ تم کو ایک ہی امت بنا دیتا، اس کھیڑ میں نہ ڈالتا کہ جہاد کرنا ہی نہ پڑتا. سمجھے؟ اس کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ ایک امت بنا سکتا تھا. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پرکھے جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس کے ساتھ. یعنی جو کچھ دیا ہے اس کے حوالے سے تم کیا کوشش کرتے ہو، تمہاری کیا بھاگ دوڑ ہے، یہ دیکھنے کے لیے. لہذا اپنی بھاگ دوڑ دکھاؤ کہ تم اللہ تعالیٰ کی اس کتاب اور اس کے جو نظام ہے اس کے قیام کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے کیا جدوجہد کر رہے ہو. فاستبقوا الخیرات، لہذا خیرات، نیکیاں، بلائیاں، اچھے کاموں کے لیے سبقت کرو. الی اللہ مرجعکم جمیعا، پھر تم سب نے اللہ کی طرف جو ہے وہ اکٹھے ہو جانا ہے. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہاں کہاں تم اختلاف کرتے رہے. یہ پھر جو یہ میں اگر وہاں سے سمجھا دوں تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. مطلب یہ ہے کہ کئی لوگ جہاد سے کنی کتراتے تھے، اختلاف ہی کرتے تھے، مسلمان ہو کر بھی کتراتے تھے نا کنی.
تو پھر اختلاف کے فیصلے کون کرے گا؟ اللہ کرے گا، پھر وہاں آ کے بتا دے گا۔ وَأَنِحْكُمْ، کیونکہ آج کی مثال تو ہم دے نہیں سکتے، یہاں تو نہ کوئی بھی نہیں کرتا، یہاں تو اگر جہاد ہے تو پھر یہی ہے جو بھی ہم کر رہے ہیں یہاں بیٹھے، یہ پھر وہ پہلے درجے کا جہاد ہے جو مکہ میں تھا، اگلا والا تو ہے نہیں یہاں۔ اور یہ جہاد کی کمائی ہے، کم از کم 25 سالہ جہاد کی کمائی جو اس وقت یہاں موجود ہے، یہ 25 سالہ جہاد کی 25-30 سالہ جہاد کی کمائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر وہ جہاد کب ہونا ہے؟ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، یہ دوبارہ بات آ رہی ہے، ان کی خواہشات کی پرواہ نہ کریں یا اس کا لحاظ نہ کریں، وَاحْذَرْهُمْ، ان سے ہوشیار رہیں، محتاط رہیں، کہیں کوئی یہ نہ ہو کہ چکمہ دے جائیں، کوئی اس طرح کا کام کروا جائیں۔ یہ اندازہ کریں، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چکمہ نہیں آ سکتا تھا، لیکن ہمیں تو آ سکتا ہے نا۔ محتاط رہیں، آئیں یافتنوں کا ام بعض ما انزل اللہ الیک، کہ یہ جو اللہ نے نازل کیا ہے ان میں سے کسی سے آپ کو پھسلا نہ دے، ہٹا نہ دے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ منہ موڑ لیں، یعنی یہ کہیں ہم نے نہیں ماننا اللہ کا فیصلہ، اللہ کا قانون یا اللہ کا، فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ نہیں چاہا ہے کہ ان کو ان کے کچھ گناہوں کی سزا ملے۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ بات کہا کرتے تھے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے تھے مجھے ڈر لگتا ہے کہ جو ہم یہ نافذ نہیں کر رہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہوا ہو کہ ان کو سزا دی جائے، یعنی اس وجہ سے۔ اب یہاں یہی بات کہہ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو فرما رہا ہے کہ اگر یہ پھر منہ موڑتے ہیں اس کے باوجود، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ پھر اللہ والوں ہی شامت آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری شامت آئی ہوئی ہوگی تو پھر، اور بھگت بھی ہم رہے ہوں گے لیکن پرواہ نہیں کر رہے نا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک اکثریت لوگ جو ہیں وہ فاسق ہی ہیں، نافرمان ہی ہیں۔ آفا حکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ جاہلیت جب اللہ کا کلام نہیں آیا تھا، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کے مطابق، قرآن کے مطابق فیصلہ نہ ہو، تو پھر یہ کون سا فیصلہ لینا چاہتے ہیں جو وہ اس سے پہلے جہالت کے زمانے کا کوئی فیصلہ یا قرآن سے ہٹ کر کوئی فیصلہ بھی ہو وہ چاہتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، تو اللہ کے حکم اور فیصلے سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں، یعنی جو یقین رکھتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہی ہمارے لیے جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ مفید ہے، اسی میں ہمارا تحفظ ہے، تو ان کے لیے تو کوئی اور فیصلہ اچھا ہو نہیں سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، نہ بناؤ یہود و نصارہ کو دوست، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہ جو آیات ہیں جی اس کے حوالے سے یہ سمجھ لیں، ڈاکٹر صاحب اس بات کو جب وہ بڑی تفصیل سے سمجھایا کرتے تھے، بہرحال مختصر میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیات آج کے لیے ہیں، یہ پاکستان بننے کے بعد صحیح معنوں میں ان آیات کا جو مظہر ہے نا وہ سامنے آ رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہود اور نصارہ جو ہے ان کی آپس میں بہت دشمنی رہی ہے عرصہ دراز تک۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین کے اوپر کون قابض تھا جب مسلمانوں نے فلسطین کو فتح کیا، شام کو فتح کیا؟ یہودی نہیں تھے، عیسائی تھے۔ اور یہودیوں کو یہاں سے کس نے نکالا تھا؟ عیسائیوں نے نکالا تھا، اور عیسائی ان کو وزٹ ویزے پر بھی نہیں آنے دیتے تھے۔ ہاں، اس علاقے سے ان کو نکالا ہے عیسائیوں نے۔ پہلے یہ جو عیسائی ہو گئے تھے نا، عیسائیوں سے پہلے یہ بت پرستی تھے،
बहरहाल उस दौर से जो चले हैं, फिर जब ये बुत परस्त ईसाई बन गए तो फिर वो दुश्मन बन गए बहुत ज़्यादा सख्त यहूदियों के। फिर उन्होंने बड़ा मारा है इनको, पूरी दुनिया में ये फैल गए हैं, और ये दुश्मनी इनकी जो है वो चलती रही है, चलती रही है, चलती रही है, यहाँ तक कि सन 48 के अंदर, 47 में पाकिस्तान बना, 48 में इसराइल जो है वो वजूद में आ गया, तो अब इनकी इसराइल के साथ दोस्तियां बननी शुरू हुई हैं, ठीक है ना। तो यानी ये आयात डॉक्टर साहब कहा करते थे कि आज के दौर में सही इनका जो है ना वो मज़हर सामने आ रहा है। तो फरमाया कि यानी उस ज़माने में वो एक दूसरे में इस तरह यहूदी ईसाई एक दूसरे में नहीं इस तरह पैवस्त थे, अब आज के दौर में पैवस्त है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया, न बनाओ यहूद और नसारा को दोस्त, बाज़ुहुम औलिया बाज़, ये एक दूसरे के दोस्त हैं, जबकि उस वक़्त क्या थे, दुश्मन थे, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि ये मुस्तकबिल के हवाले से अल्लाह ताला ने एक बात बताई है, वमन यतवल्लाहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, जो कोई तुम में से इनको दोस्त बनाएगा तो वो उन्हीं में से शुमार होगा। और उस वक्त तो दोस्त बताने की कोई बात ही नहीं, तो कोई इक्का दुक्का नीचे कोई मुनाफिकीन यहूदियों के साथ कोई दोस्ती रखते होंगे ना, लेकिन वाकई पक्के ईमान वाले तो नहीं रखते थे। अब आप ज़रा सोचें कि पाकिस्तान में जब पाकिस्तान की हुकूमत यहूदियों के साथ या ईसाइयों के साथ कोई दोस्ती करती है या उनका लिहाज करती है, अच्छा ये जो पीछे हमने आयात पढ़ी हैं इस हवाले से समझ लें, बहुत सारे कुरान करीम के अहकामात हैं जो हमारी हुकूमतें यहूदियों और ईसाइयों के खौफ से नाफज नहीं करती, सूद को ख़त्म नहीं करती, बेहयाई को ख़त्म नहीं करती, ये पर्दे को नाफज नहीं करते। ये किस वजह से नहीं करते? अच्छा, वो उसकी वजूहात हैं, वो हमारे साथ तल्लुकात ख़त्म कर लेंगे। जिस तरह आप समझ रहे हैं कि अब ईरान जो है उसको उन्होंने कर दिया है ना बिल्कुल, जो है वो हर तरफ से बंद, जिस तरह जो है वो अब अफगानी तो खैर बेवकूफ़ कौम है, वो हमारे भी खिलाफ है, लेकिन वो भी जिस तरह बंद है हर तरफ से, ठीक है ना। तो इस तरह फिर वो ये डरते हैं कि हमें भी इस तरह कर देंगे, हमारे भी पल्ले कोई चीज़ नहीं बचेगी, ना कोई तजारत ना कोई मामला। चलो हमला नहीं भी करेंगे तो फिर असी फिर बंदे नूं बंदे नहीं खाना, पहले ही इत्थे इदां करते फिरते हैं, होर की करांगे असीं। पर लोग जो है वो आज तो लोग कहते हैं जी इस्लाम नाफज होना चाहिए, यहूद नसारा के साथ नहीं, जब रोटी नहीं मिली तो इन्होंने हंगामे करने, जुलूस कढ़ने, इन्होंने फिर हुकूमत दी लत्तां खिंचणियां, ला के दे रोटी, वो ये भी उन्होंने पता। लिहाजा ये ना समझे कि बिल्कुल सादा काम है, कुर्बानी देने के लिए तो कौम फिर तैयार नहीं है ना। अगर आज हुकूमत जो है वो उस सतह पर ले जाए जिस सतह के ऊपर ईरान चला गया या अफगानिस्तान चला गया हर तरफ से, तो फिर हमने रोटी मांगनी है, रोटी दे, बाकी तो गला छाड़, पावे यहूदी को ले आके दे, पावे ईसाई को ले आके दे, तो ये उनको भी पता है। तो बहरहाल ये इस तरह जो है ना वो ये फंसे हुए हैं हम, और हमारे हुक्मरानों को उनका लिहाज करना पड़ता है। इस्लाम की तरफ जो है वो रगबत हम इसलिए नहीं कर रहा है, इस्लाम की तरफ कदम हमारा इस वजह से भी नहीं उठ रहा। तो फरमाया वमन यतवल्लाहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, तो जो कोई तुम में से उनके साथ दोस्ती करेगा वो उन्हीं में से शुमार होगा। अब ये पता नहीं अल्लाह क़यामत के दिन हमें और हमारे हुक्मरानों को अगर इस उनमें शुमार कर ले तो फिर हमारे इस्लाम समेत ही शुमार कर लेगा, ठीक है ना। बस यही एक बात है कि मेरे दिल के अंदर अगर नफरत है और मैं ईमानदारी के साथ इस बात के लिए तैयार हूँ कि मैं भूखा रह सकता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि हमारे हुक्मरान जो है वो यहूद नसारा के साथ दोस्ती रखें, मैं तंगी के साथ दवाई के बगैर दूसरी आसाइशों के बगैर ज़िंदगी गुजार लूँगा, लेकिन ये मैं कहना हो रहा है, और जब वक़्त आ गया तो फिर वो ज़िंदगी गुजारनी नहीं है किसी ने भी। वो अल्लामा इकबाल कहता था ना, तेरे सोफ़े हैं फरंगी, तेरे कलीन रानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तानासानी। तो अब फिर वो चीज़ हम भी नहीं छोड़ सकते, बैठकर ही बात कर सकते हैं। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला ऐसे ज़ालिमों को हदायत नहीं देता जो उन्हीं यहूद नसारा के साथ दोस्तियाँ करें। फ़तरल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़, तुम देखोगे जिन लोगों के दिलों के अंदर मरज़ है, युसारिऊना फ़ीहिम, वो
انہی کی طرف لپکیں گے، انہی کے اندر جا گھسیں گے. یقولون، اور اگر کہو کہ کیوں تو کیا کہیں گے؟ نخش ان تصیبنا دائرہ. اچھا آپ دیکھیں یہ آیتیں اس زمانے کی تو ہے ہی نہیں. اس وقت وہ مسلمانوں کے اوپر کیا پابندی لگا سکتے ہیں؟ وہ یہودی تو سمجھیں کہ جب مسلمانوں کا دل کرتا تھا مارتے تھے ان کو. اب کا دور ہے، کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کے ساتھ تعلقات اچھے نہ رکھیں، سفارتی تعلقات، دوسرے معاملات اچھے نہ رکھیں، تو کیا ہے؟ یقولون ان نخشى ان تصیبنا دائرہ، ہم ڈرتے ہیں کہ ہمارے اوپر زمانے کی بری گردش نہ آ جائے، گردش ایام جو ہے اس میں نہ ہم پھنس جائیں، معاشی تنگیاں، مسائل، پانی بھارت روک لے گا، پھر کدھر جائیں گے. فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فتح لے آئے، یعنی مسلمانوں کو کامیابی دے دے. او امر من عنده، یا اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی اور فیصلہ جو ہے وہ کر دے، اللہ تعالیٰ کا کوئی اور منصوبہ ہو. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تو یہ ہے کہ میدان میں فتح دے دے، ایک یہ ہے کہ وہ سورہ حشر میں آیا کہ بغیر ہی لڑائی کے فتح دے دے. کوئی اس طرح کی بھی چیز ہو سکتی ہے. یا پھر اللہ آخرت تک اس کو ڈیفر کر دے، چلیں دیکھیں گے آخرت میں کر لیں گے، نہیں فیصلہ کرتے دنیا میں. تو فرمایا فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو پھر جو انہوں نے اپنے دلوں کے اندر جب وہ چھپا رکھا تھا اس کے اوپر افسوس کریں گے. یعنی یہ لوگ، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ قیامت کے دن جب انہیں پتہ چلے گا کہ ہم ان کے اندر گھستے رہے اور ان کے ساتھ دوستیاں کرتے رہے، اور اس کی یہ دنیا میں تو ہم نے سمجھا کہ چلیں ہم نے اپنا تحفظ کر لیا، بچا لیا، نواز شریف نے اپنی حکومت کر لی، عمران خان نے اپنی کر لی، اور شہباز شریف اپنی کر رہا ہے، زرداری اپنی کر رہا ہے. تو اس وقت پتہ چلے کہ اسی کے اندر جو ہے وہ ہم پھنس کر جو ہے وہ رہ گئے ہیں، اسی بنیاد کے اوپر ہم پھنس کر رہ گئے ہیں. تو پھر اپنے ہی ان عملوں کے اوپر جو ہے وہ افسوس کریں گے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہیں گے ایمان والے، اور یہ تو پھر واقعی اسی وقت کی بات ہے. اور جو واقعی ایمان والے ہوں گے، جو واقعی بے شک پاکستان کے اندر ہی ہوں گے، اور وہ اس سے خوش نہیں ہوں گے، اور وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلق ہو اس طرح کا، تو فرمایا اب قیامت کے دن وہ کہیں گے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہیں گے ایمان والے أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو بڑی پکی قسمیں کھایا کرتے تھے اللہ کی دنیا کے اندر؟ تو مطلب آپ کے حکمران جب بات کریں گے نا، نوٹ کر لیں، وہ یہی کہیں گے، وہ کہیں گے ہم کو اسلام کے دشمن ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم قرآن کو نہیں مانتے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہماری کیا مجبوریاں ہیں. تو فرمایا کہ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہی لوگ نہیں ہیں جو بڑی پکی قسمیں کھایا کرتے تھے، جو ہے وہ اللہ کی قسمیں کھایا کرتے تھے. إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہ یہ تمہارے ساتھ ہی ہیں، یعنی یہ بھی ایمان والے ہیں، یہ بھی اللہ پر قرآن پر اسی طریقے سے جو وہ ایمان رکھتے ہیں. لیکن دوسری طرف کیا تھا کہ وہ یہود و نصارہ میں گھس جاتے تھے. لَحَابِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو اب ان کے سامنے یہ بات آ گئی کہ ان کے مال تو ضائع ہو گیا، زیرو ہو گیا مال. فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، اور وہ جا پڑے خسارے میں، ہو گئے وہ خسارہ پانے والے، دنیا کے اندر اپنے آپ کو اپنے ایمان کے دعوے کرنے والے، اور آخرت کے اندر خسارے کے اندر جو وہ جا پڑے. الحمدللہ یہاں تک ہم نے پڑھنا تھا. ہم نے اپنی جو آج کی کلاس ہے وہ مکمل کر لی. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.